ذرا تصور کریں، ہم ایک معاشرے میں ایک ایسا انقلابی خاکہ پیش کیا جاتا ہے جو صدیوں کے بوسیدہ نظام کو بالکل بدل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو سماج کی بھلائی، انصاف اور برابری کی بات کرتا ہے۔ لیکن سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ پیغام لانے والا اس محنت کے بدلے میں کوئی مالی مفاد نہیں مانگتا۔ بالکل کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا۔ ہاں، مطلب وہ کسی عہدے کا تقاضا بھی نہیں کرتا، لیکن معاشرے کی جو اشرافیہ ہے، یعنی وہ لوگ جو اقتدار اور دولت پر قابض ہیں، وہ اسے یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ جی بالکل، اور ان کے مسترد کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس پیغام میں کوئی خامی ہے، بلکہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اس انقلابی سوچ کو اپنانے والے ابتدائی لوگ مزدور، کسان یا پسماندہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی معاشرے کے عام لوگ۔ بالکل عام لوگ، اور وہ امیر لوگ یہ شرط رکھتے ہیں کہ ہم تمہاری بات تبھی سنیں گے جب تم ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو گے۔ یہ واقعی ایک بہت گہرا سماجی المیہ ہے۔ تو آج کے اس گہرے اور تفصیلی مطالعے میں ہم اسی المیے پر بات کریں گے۔ ہم قرآن مجید کی سورۃ ہود کی 2 مخصوص آیات یعنی آیت 29 اور 30 کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ بہت اہم موضوع ہے یہ۔ جی، اور ہمارا مشن آج محض ایک تاریخی واقعے کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ اس نفسیات کی تہیں کھولنا ہے کہ آخر انسان سچائی کو کیوں ٹھکراتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور یہ بھی کہ کیسے ہمارا سٹیٹس، دولت اور سماجی رتبہ حقائق کو دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جسے ہم صرف کسی پرانے دور کا قصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیں۔ جب ہم ان آیات کا عمرانیات اور انسانی نفسیات کے زاویے سے تجزیہ کرتے ہیں نا، تو یہ واضح ہوتا ہے کہ معاشرے میں طاقت کا توازن کیسے کام کرتا ہے۔ مطلب پاور ڈائنامکس کس طرح پلے کر رہی ہیں۔ بالکل۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کی اشرافیہ کے درمیان جو مکالمہ ان آیات میں موجود ہے، وہ دراصل اس مستقل کشمکش کی عکاسی کرتا ہے جہاں ایک طرف خالص سچائی ہوتی ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کی انا، جن کا پورا وجود اور پہچان ان کے مالی اور سماجی رتبے پر کھڑی ہوتی ہے۔ ہم عموماً سوچتے ہیں کہ لوگ سچ کو اس لیے رد کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے سمجھ نہیں پاتے۔ صحیح۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید انہیں بات سمجھ نہیں آئی۔ ہاں، لیکن ان آیات سے یہ کھلے گا کہ سچائی کو قبول کرنے کا مطلب دراصل ان کے لیے اپنے اس مصنوعی اور مراعات یافتہ رتبے سے دستبردار ہونا ہوتا ہے۔ اچھا، تو چلیں پھر اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ تنازع کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے جب حضرت ہود علیہ السلام اپنے دفاع میں ایک انتہائی فیصلہ کن بات کرتے ہیں۔ آیت 29 کے آغاز میں وہ کہتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ۔ بے شک۔ یعنی اے میری قوم، میں اس پیغام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کارپوریٹ دنیا میں کوئی نیا CEO کسی ڈوبتی ہوئی کمپنی کو بچانے آئے اور آ کر اعلان کرے کہ وہ سالانہ صرف $1 تنخواہ لے گا۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ تاکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اس کی نیت پر شک نہ کر سکیں۔ بالکل، تاکہ نیت بالکل واضح ہو جائے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے جو میں سوچ رہا تھا۔ ایک اتنے بڑے اور آفاقی پیغام کی تبلیغ میں سب سے پہلا قدم اس معاشی مفاد کو مساوات یعنی ایکویژن سے باہر نکالنا ہی کیوں تھا؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب ہم کسی بھی نئے نظریے یا تحریک کا سامنا کرتے ہیں نا، تو انسانی ذہن کا سب سے پہلا ڈیفنس میکانزم یعنی دفاعی نظام یہی ہوتا ہے کہ وہ پیغام لانے والے کے مقاصد پر سوال اٹھاتا ہے۔ یعنی ہم سیدھا نیت پر شک کرتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی ڈھال ہے۔ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ نظریہ پیش کرنے والا دراصل پیسے، طاقت یا زمین کے حصول کے لیے یہ سب کر رہا ہے، تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی۔ ہاں، تو پھر اس نظریے کی سچائی یا جھوٹ پر بحث کرنے کی زحمت ہی نہیں اٹھانی پڑتی۔ سارا فوکس پیغام کے بجائے فرد کی ذات اور اس کے مبینہ لالچ پر چلا جاتا ہے۔ سے آسان اور کارآمد ہتھیار ہی چھین لیا۔ مال یا پیسے کے مطالبے کو مسترد کر کے انہوں نے بحث کا رخ اپنی ذات سے ہٹا کر خالصتاً اپنے پیغام کے مواد پر مرکوز کر دیا۔
صحیح۔ اب اشرافیہ کے پاس یہ کہنے کا کوئی جواز نہیں تھا کہ یہ شخص ہماری دولت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ انہیں براہ راست اس سچائی کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ یہ تو ایک طرح سے مخالف کو بالکل غیر مسلح کر دینے والی بات ہے۔ بالکل ڈسارم کر دیا انہیں۔ مطلب اگر آپ کسی کے پاس ذاتی حملے کا کوئی بہانہ نہ چھوڑیں تو اسے مجبوری میں اصل مدعے اور دلائل پر بات کرنی پڑتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ لیکن جب اشرافیہ سے یہ معاشی لالچ کا الزام لگانے کی سہولت چھن گئی تو انہوں نے جو جوابی وار کیا وہ پیغام پر نہیں تھا بلکہ پیغام کو ماننے والوں پر تھا۔ ہاں، یہ اگلا حربہ تھا۔ بالکل۔ وہ غریب اور عام لوگ جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، آیت کے اگلے حصے میں حضرت ہود علیہ السلام واضح کرتے ہیں کہ وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، یعنی میں ایمان لانے والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، انہوں نے یقیناً اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ بے شک۔ مجھے یہاں ایک عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ اشرافیہ کا یہ مطالبہ کہ غریبوں کو محفل سے نکال دو، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جدید دور کا ارب پتی کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر وہ جو ہوتا ہے نا ویریفائیڈ بیج، بلیو ٹک جیسے کہتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ویریفائیڈ بیج خریدنے کی کوشش کرے صرف اس لیے تاکہ وہ عام لوگوں سے الگ نظر آئے، اور جب اسے پتہ چلے کہ ایک عام مزدور کی آواز اور اس کی آواز وہاں برابر ہے تو وہ اس نظام ہی کو رد کر دے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ سچائی کو بھی ایک وی آئی پی لانچ تک محدود کرنا چاہتے تھے۔ ہاں، تو آخر انہیں ان عام لوگوں کے وہاں ہونے سے خطرہ کیا تھا؟ مطلب مسئلہ کیا تھا انہیں غریبوں سے؟ میں بتاتی ہوں۔ اس رویے کی جڑیں دراصل سٹیٹس اینگزائٹی یا رتبے کے کھو جانے کے شدید خوف میں پیوست ہیں۔ سٹیٹس اینگزائٹی؟ تھوڑا اسے سمجھائیں۔ دیکھیں، جب ایک معاشرہ طبقات میں بری طرح بٹا ہوتا ہے نا، تو وہاں کے طاقتور طبقے کی پوری شناخت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کن لوگوں سے مختلف اور بالاتر ہیں۔ ان کا پہناوا، ان کی محفلیں، ان کی سواریاں، یہ سب ان کی سماجی کرنسی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب اگر ایک ایسا روحانی یا فکری نظام آ جائے جو یہ کہے کہ ایک غریب مزدور اور ایک طاقتور سردار دونوں کی قدر و قیمت محض ان کے سچے ایمان اور کردار کی بنیاد پر برابر ہے، تو پھر تو ان کا سارا غرور ٹوٹ گیا۔ بالکل۔ تو یہ اس سردار کے لیے ایک ایگزسٹینشل تھریٹ یعنی وجودی خطرہ بن جاتا ہے۔ اس کے مال اور رتبے کی وہ سماجی کرنسی جس کے بلبوتے پر وہ معاشرے پر حکمرانی کر رہا تھا، اس نئے نظام میں اچانک بے وقت ہو جاتی ہے، ڈی ویلیو ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ ہاں، اس لیے وہ اس پیغام کو محض اس لیے رد نہیں کر رہے کہ وہ انہیں غیر منطقی لگ رہا ہے، بلکہ اس لیے رد کر رہے ہیں کیونکہ یہ پیغام سماج کو برابری کی سطح پر لا کر ان کے خصوصی رتبے اور ان کی نفسیاتی برتری کو زمین بوس کر رہا ہے۔ واہ! اچھا، یہاں حضرت ہود علیہ السلام نے جس لفظ کا استعمال کیا نا، تجہلون، یعنی تم جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو، جب میں اس سیاق و سباق میں اس پر غور کرتا ہوں تو یہ کوئی عام جہالت یا تعلیم کی کمی تو نہیں لگتی۔ مطلب وہ لوگ تاریخ کے اعتبار سے بہت ہنرمند تھے، معمار تھے، اپنے وقت کی ایک سپر پاور تھے۔ بالکل، ٹیکنالوجی اور تعمیرات میں تو وہ بہت آگے تھے۔ تو یہاں جہالت سے مراد یقیناً کوئی اخلاقی نابینا پن ہے، جیسے انسانوں کو تولنے کے لیے وہ پیمانہ استعمال کرنا جو مکمل طور پر کھوکھلا ہے۔ صحیح۔ مطلب ایک انسان کی قدر کا فیصلہ اس کے بینک بیلنس یا اس کے لباس کے برانڈ سے کرنا، نہ کہ اس کی سوچ کی گہرائی یا اس کے کردار سے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جہالت دراصل حقائق کی غلط درجہ بندی کا نام ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، انسانی تاریخ میں دنیاوی وسائل کا ہونا کبھی بھی بذات خود کوئی برائی نہیں رہا۔ بالکل، دولت کمانا منع تو نہیں ہے۔ ہاں، لیکن جب ایک معاشرہ یہ سمجھنے لگے کہ وسائل کا زیادہ ہونا ہی انسان کے افضل ہونے کی حتمی دلیل ہے، تو یہ ایک خطرناک علمی اور اخلاقی اندھا پن ہے۔ صحیح، اور اسی کو جہالت کہا گیا ہے۔ جی، حضرت ہود علیہ السلام کا جواب کہ ان غریب ماننے والوں نے اپنے رب سے ملنا ہے، اس کھوکھلے پیمانے کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ واہ! وہ اس متکبر اشرافیہ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ تم جن لوگوں کو ان کے پھٹے پرانے کپڑوں یا کمزور معاشی حالت کی وجہ سے حقیر سمجھ رہے ہو نا، کائنات کے اصل اور حتمی مالک کے ہاں ان کی قدر ان کے خلوص اور سچائی سے طے ہوگی۔ یعنی اصل آڈٹ وہاں ہوگا۔ بالکل،
انسان کا حتمی آڈٹ اس کے سٹیٹس پر نہیں، اس کی نیت پر ہونا ہے۔ تم اپنے محدود دنیاوی دائرے میں خود کو جتنا مرضی بڑا سمجھ لو، لیکن الہی نظام عدل میں تمہاری اس طبقاتی تقسیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی نظریاتی ضرب تھی اس معاشرے کے غرور پر۔ تو یہاں پر ایک بہت ہی دلچسپ اسٹریٹجک اور سیاسی پہلو سامنے آتا ہے۔ اگر ہم اس صورتحال کا خالصتاً ایک لیڈرشپ کے زاویے سے تجزیہ کریں تو جی، حضرت ہود علیہ السلام کے پاس ایک بہت بڑا پیغام ہے جسے وہ پورے معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ اشرافیہ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ ہم تمہاری بات سنیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ ان غریبوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو۔ ایک طرح کا سودا۔ بالکل، اور جدید دور کی کارپوریٹ حکمت عملی یا سیاسی مہمات میں تو اسے ایک بہت ہی معقول کمپرومائز یعنی سمجھوتا سمجھا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک عام لیڈر شاید یہ سوچتا ہے کہ اگر بڑے مقصد کے حصول کے لیے یا پورے معاشرے میں انقلاب لانے کے لیے ان چند غریبوں کو وقتی طور پر پیچھے بٹھا دیا جائے تاکہ طاقتور لوگ ساتھ مل جائیں اور وسائل مہیا کریں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، جسے ہم افادیت پسندی کہتے ہیں۔ جی بالکل، یوٹیلیٹیرینزم۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سودا کرنے سے مکمل انکار کر دیا۔ بالکل کر دیا۔ یہ انکار ہمیں آیت نمبر 30 کے اس انتہائی سخت اور دو ٹوک چیلنج کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ بے شک۔ یعنی اے میری قوم، اگر میں ان کو دھتکار دوں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ آخر انہوں نے اتنی سخت لائن کیوں لی؟ دیکھیں، یہ وہ مقام ہے جہاں اصول پسندی اور نام نہاد سیاسی مصلحت پسندی کا فرق بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ افادیت پسندی، جس کا آپ نے ذکر کیا، اکثر اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ بڑے فائدے کے لیے اقلیت یا کمزوروں کے حقوق کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور ہم آج کل یہ بہت دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ مادی دنیا کا اصول تو ہو سکتا ہے، لیکن الہی نظام میں اور ایک سچے پیغمبر کی تعلیمات میں انسانیت کا وقار اور حق کبھی بھی سودے بازی کے لیے استعمال ہونے والے چپس نہیں ہوتے۔ واہ! حضرت ہود علیہ السلام کا یہ چیلنج اشرافیہ کی اس غلط فہمی کو توڑتا ہے کہ وہ اپنے وسائل سے کسی کو خدا کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ بالکل۔ وہ واضح کر رہے ہیں کہ سچے انسانوں کو محض ان کی غریبی کی وجہ سے دھتکارنا صرف ایک سماجی بے حسی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاں ایک سنگین ظلم ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ جی، اور اس ظلم کی سزا سے دنیا کا کوئی سردار، کوئی حکمران یا کوئی مالی طاقت انہیں نہیں بچا سکتی۔ یہ لیڈرشپ کا وہ معیار ہے جہاں مقصد کے حصول کے لیے غلط راستے کا انتخاب کبھی جائز نہیں سمجھا جاتا۔ اس بات پر غور کرنے سے ایک اور پہلو بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ اشرافیہ کی بات مان کر ان غریبوں کو دھتکار دیتے تو وہ دراصل اپنے ہی پیغام کی نفی کر رہے ہوتے۔ بالکل کانٹرڈکشن ہو جاتی نا۔ ہاں، کیونکہ ان کا پیغام تو تھا ہی برابری، خالص نیت اور اللہ کے سامنے سب کے یکساں ہونے کا۔ اگر وہ طاقتور کی خوشنودی کے لیے کمزور کو قربان کر دیتے تو پھر ان کا سچ سچ کہا رہتا، وہ تو محض ایک سیاسی چال بن کر رہ جاتا۔ صحیح۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ شرافیہ دراصل لاشعوری طور پر یہی چاہتی تھی کہ ان سے کوئی ایسا کام کروایا جائے جس سے ان کی اخلاقی برتری اور سچائی کا وہ مقام ہی ختم ہو جائے۔ آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ کوئی بھی باطل یا استحصالی نظام جب سچائی سے ٹکراتا ہے نا، تو اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ سچائی کو پیش کرنے والے کو کسی طرح اپنے اخلاقی معیار سے نیچے گرایا جائے۔ وہ اسے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ سب بکتے ہیں، سب سمجھوتا کرتے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی قیمت ہے۔ بالکل، کہ ہر بندے کا ایک پرائس ٹیگ ہوتا ہے۔ ہاں، تو اگر حضرت ہود علیہ السلام اشرافیہ کی بات مان لیتے تو وہ عملی طور پر یہ تسلیم کر لیتے کہ انسان کی اصل قدر اس کے ایمان سے نہیں بلکہ اس کے سماجی رتبے سے ہے، جو کہ پوری تحریک کی موت ہوتی۔ بالکل، یہ ان کے پورے الہی فلسفے کی شکست ہوتی۔ اسی لیے انہوں نے اپنے سوال افلا تذکرون یعنی کیا تم غور نہیں کرتے کے ذریعے ان کی مردہ ضمیری کو جھنجھوڑا۔ وہ انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ اپنے اس تکبر کے خول سے باہر نکل کر خالص انسانیت کے زاویے سے سوچو۔ صحیح۔ کیا یہ منطقی ہے کہ کائنات کا خالق
اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ اس بنیاد پر کرے گا کہ کس کے پاس مویشی زیادہ ہیں، کس کا کاروبار کتنا پھیلا ہوا ہے یا کس کا مکان کتنا بڑا ہے۔ بالکل غیر منطقی بات ہے۔ تو یہ دعوت فکر دراصل اس سماجی فریب کو توڑنے کی کوشش تھی جس میں وہ پوری قوم مبتلا تھی۔ یہ گفتگو واقعی انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ہم اکثر ان آیات کو محض ہسٹری کی کتاب کا ایک چیپٹر سمجھ کر پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو آج کا مسئلہ بھی ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم آج کے دور میں نظر دوڑائیں، ایک ایسی دنیا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اسٹیٹس، برانڈز اور صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی جنونی حد تک دیوانی ہو چکی ہے۔ بالکل۔ جہاں ہر چیز کا فیصلہ نیٹ ورکنگ سے ہوتا ہے۔ ہم اپنی محفلوں میں، اپنے دفتروں میں، حتیٰ کہ اپنے خاندانی فنکشنز میں بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ افسوسناک حد تک یہ سچ ہے۔ ہم لوگوں کو ان کے مالی حیثیت اور ان کے عہدے کے حساب سے وقت، توجہ اور عزت دیتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم بھی تو اسی اخلاقی اندھے پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس پر اس قدیم قوم کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ میں اتفاق کرتی ہوں۔ آج کا انسان بے شک تکنیکی اور سائنسی لحاظ سے بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس نے چاند پر قدم رکھ لیا ہے، ٹیکنالوجی کے انبار لگا دیے ہیں۔ لیکن نفسیاتی اور سماجی سطح پر ہم آج بھی انہی کمزوریوں کا شکار ہیں جن کا شکار ہزاروں سال پہلے کی قومیں تھیں۔ بالکل۔ ہم نے مادی کامیابی کو حق اور باطل کا حتمی پیمانہ بنا لیا ہے۔ اگر ایک ظاہری طور پر انتہائی کامیاب شخص جس کا لائف سٹائل بہت پرکشش ہے کوئی ستی بات بھی کرے تو ہم اسے ایک بڑی فلسفی سمجھ کر سنتے ہیں۔ ہاں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی عام انسان جو معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گیا ہو کوئی بہت گہری، سچی اور اصولوں پر مبنی بات کہے تو ہم اس کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم اسے اگنور کر دیتے ہیں۔ جی۔ تو یہ آیات دراصل ہمارے اسی جدید طبقاتی نظام پر ایک بھرپور ضرب لگاتی ہیں۔ یہ واضح کرتی ہیں کہ حق اپنی جگہ ایک مستقل وجود رکھتا ہے، وہ کسی کے بینک بیلنس یا برانڈڈ سوٹ کا محتاج نہیں ہوتا۔ واہ! سچائی کو اس کی خالص شکل میں قبول کرنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے اندر کا یہ طبقاتی غرور اور وہ تکبر توڑنا پڑتا ہے جو اس نے اپنے گرد بن رکھا ہے۔ مطلب جب تک ہم سچائی کی پیکیجنگ کو دیکھنا بند نہیں کریں گے، ہم کبھی اس کے اندر موجود اصل پیغام تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل یہی بات ہے۔ ان دونوں آیات کا تفصیلی مطالعہ کرنے کے بعد جو سب سے اہم خاکہ میرے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ علم کی کمی یا دلائل کا فقدان نہیں ہوتا، بلکہ وہ مرات اور وہ جھوٹی انا ہوتی ہے جسے ہم نے اپنے ارد گرد سجا لیا ہوتا ہے۔ ایک سچے پیغام کی طاقت اس کی بے لوثی میں ہے اور ایک سچے پیروکار کی قدر اس کے خلوص میں۔ بے شک۔ اگر کسی بھی مرحلے پر مالی مفاد یا سماجی رتبہ ان چیزوں پر حاوی ہونے کی کوشش کرے تو وہیں سے معاشرے کی بنیادیں کھوکھلی ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اسی موڑ پر احتساب اور جواب دہی کا تصور ہمیں ایک حقیقت پسندانہ زاویہ فراہم کرتا ہے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے یاد دلایا کہ کون مجھے اللہ کی پکڑ سے بچائے گا، تو وہ دراصل اس حتمی اور اٹل حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ اس دنیا کا ہر معاشی نظام، ہر VIP کلب اور ہر سماجی رتبہ بالآخر ختم ہو جانا ہے۔ بالکل، سب فانی ہے۔ بچنی صرف وہ چیز ہے جو سچائی، انصاف اور خلوص پر کھڑی ہو۔ جو لوگ معاشرے کے ظاہری دباؤ یا طاقتوروں کی خوشنودی کے لیے کمزور مگر سچے لوگوں کو نظر انداز کرتے ہیں نا، وہ دراصل ایک عارضی اور کھوکھلے فائدے کے لیے ایک ابدی نقصان کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ آیات ہر دور کے انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں ہمیں رک کر اپنا عکس دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، اور اسی ایکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج کی اس گفتگو کو ایک ایسے سوال پر چھوڑنا چاہوں گا جس پر ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ بالکل۔ ان آیات کی روشنی میں ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آج بالکل اسی لمحے ہماری زندگی میں کوئی ایسی بڑی، کڑوی اور قطعی سچائی سامنے آئے جو ہمارے موجودہ طرز زندگی کو یکسر بدلنے کا تقاضا کرے، اور اسے پیش کرنے والا کوئی ایسا شخص ہو جس کا ہماری سوسائٹی کے ان پسندیدہ پروفیشنل نیٹ ورکس، ان اعلیٰ کلبز اور ان مرات یافتہ حلقوں کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہ ہو، صحیح، تو کیا ہم واقعی کھلے ذہن سے اس کی بات سنیں گے؟ کیا ہم اس پیغام کی گہرائی اور اس کی سچائی پر غور کریں گے، یا پھر خاموشی سے اس شخص کا پروفائل، اس کا لباس اور اس کا سماجی رتبہ دیکھ کر اسے مسترد کر دیں گے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ آخر ہم اصل میں کس چیز کے متلاشی ہیں؟ ایک بے لوث اور خالص سچائی کے،
یا پھر اس سچائی کو پیش کرنے والے کے سٹیٹس اور اس کی پیکیجنگ کے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔